السلام علیکم، میں ہوں ثنا خان CNBC سٹی نیوز کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں سردار بابر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی جو کہ سندھ کے صدر ہیں. اس تنظیم کے FDF کے نام سے انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہے. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ FDF جو انہوں نے تنظیم بنائی ہے تو وہ انہوں نے کس بیس پہ بنائی ہے اور کس مقصد کے لیے بنائی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. جو ہماری یہ پارٹی ہے FDF پارٹی جو ہے نا، یہ پارٹی اس وقت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ پارٹی اس وقت پورے ملک میں کام کرتی ہے، اس کے چیئرمین ہیں کرنل راجہ جاوید مجتبیٰ. میں اس کا صوبائی صدر ہوں، صوبہ سندھ کا صدر ہوں. اور بیسک یہ پارٹی اس لیے ہم نے بنائی ہے کہ اس ملک میں 70 سال سے آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر کبھی رول آف لاء کے اوپر یا کبھی قانون کے اوپر بات نہیں ہوئی. ہمیشہ سے جو ہے نا مثلا جو ہے نا وہ قانون کے خلاف جو ہے نا کام کیے گئے. تو پہلی دفعہ یہ پارٹی جو ہے نا اس ٹائم فرسٹ ڈیموکریٹ فرینڈز جو ہے نا وہ قانون کی اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہی ہے. تو اس وجہ سے اس پارٹی کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں. اور کرنل جاوید مجتبیٰ جو ہیں وہ ایک بہترین فوجی آفیسر بھی رہے ہیں. ان کا ویژن بھی ہے کہ اس ملک میں رول آف لاء اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اس لیے جو پودا انہوں نے لگایا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پودے کو ہم بڑا کریں، جوان کریں اور آنے والی نسلوں کو اس سے جو ہے نا فائدہ ہو اور ملک ایک سمت پہ چلے. جیسے جو ہے نا دیکھیں ملک میں اس ٹائم کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، سب اپنی اپنی کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ملک دوسری دنیا میں دیکھیں دوسرے ملکوں کی طرح ہمارا ملک بھی اس طرح قانون کے اوپر ہونا چاہیے، قانون فالو کرے. ایسا کوئی قانون نہیں ہے ملک میں، تو اس وجہ سے ہم نے یہ پارٹی اس کو جو ہے. سر یہ FDF آپ کی جو پارٹی ہے تو یہ کیا پوری پراپر جو ہے وہ کرنل اور آرمی بیس پہ بنی ہوئی پارٹی ہے یا اس میں دوسرے شعبوں سے بھی لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ کہ دیکھ لیں میں خود بھی ہوں، میں مثلا جو ہے نا اس طرح پریزیڈنٹ سندھ ہوں. FDF ضروری نہیں کہ آرمی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے. آرمی کے جو ہمارے کرنل جاوید مجتبیٰ ہیں وہ چیئرمین ہیں پارٹی کے، لیکن بے شمار ساتھی فوجی ان کے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے بہت زیادہ عہدے جو ہے نا وہ سولنگ لوگوں کے پاس ہیں، جس طرح سول لوگ جو ہے نا اس میں بھرپور طرح سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے پاس وہ فوجی آفیسر بھی ہیں جو ہمارے بیک پہ ہیں، پیچھے ہیں، جو بہترین مہارت رکھتے ہیں، اس ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بہترین ایڈوائز کرتے ہیں ہمیں. تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب انسان اپنی سروس سے ریٹائرڈ ہو کر اپنے ملک پاکستان کی خدمت کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، جو ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. سر آج پاکستان جس مقام پر پہنچا ہوا ہے، مہنگائی دیکھ لیں آپ، غریب انسان کا رہنا کیا جینا مشکل ہوا ہوا ہے. وہ اپنے بچے بیچنے پہ مجبور ہو گیا ہے. مطلب وہ صبح اگر کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ کہ شام میں وہ گھر جا کر اس کے پاس 2 روٹی ہوگی اپنے بچوں کے لیے نہیں. تو اس پہ کچھ کام کرنے کا سوچا ہے آپ نے؟ جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا، اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ پچھلے 70 سال گزرے ہیں اس ملک کے. میں 70 تو نہیں کہوں گا، لیکن میرے خیال میں کچھ یہ 15-20 سال جو ہے نا یہ زیادہ مشکل اس لیے آئے ہیں کہ جب ہمارے حکمران جو ہے نا وہ صرف اپنے لیے سوچیں گے، جب وہ قوم کے لیے نہیں سوچیں گے، عوام کے لیے نہیں سوچیں گے تو مہنگائی بھی آئے گی. اگر یہ اس ملک کی خدمت کرتے رہتے ہیں یا ملک کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ دور نہیں جاتا ہوں، میں PTI حکومت سے شروع کر دیتا ہوں کہ کیا عمران خان اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بہترین چانس دیا تھا کہ پورے ملک کے لوگ، ادارے، تمام فورسز ان کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن وہ پورے 3.5 سال جو ہے نا چور کرتے رہے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. آج اگر وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ ملک میں جی کوئی قانون نہیں ہے یا کچھ نہیں، تو آپ سے سوال پوچھا جائے عمران خان صاحب سے کہ آپ نے ان 3.5 سال میں کیا دیا ہمیں، کیا عوام کو دیا کہ آپ کے جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ چلیں پرانے ہم کہہ رہے ہیں چور تھے، بے ایمان تھے، سب وہ تھا، لیکن آپ نے کون سا کوئی ہمیں سسٹم دے کے چلے گئے کہ جس سسٹم کے تحت ہمیں یاد کریں کہ عمران خان نے ہمیں کوئی جوڈیشلی صحیح کر دی، پولیس صحیح کر دی یا اور دیگر چیزیں صحیح کر دی. ہمیں یقین مانے کہ ان تمام سیاستدانوں نے ہمیشہ جو ہے نا ہمیں تکلیف میں ڈالا اور اب بھی تکلیف میں ڈال رہے ہیں، لیکن اپنے معاملات پہ یہ ساتھ ہو جاتے ہیں. میری ایک غریب آدمی جو ہے جو اس وقت جو ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، وہ 500-600 روپے کی دیہڑی لگاتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ شام کو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ ختم کر دیتے ہیں. ایک دودھ جو ہے نا وہ جب 140 روپے کلو ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا چائے پئیں گے، کیا کھانا کھائیں گے. اور ظلم ہے، ظلم ان لوگوں نے کیا ہے. یہ میرا ملک بہت خوبصورت ملک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب چیز موجود ہے. آج بھی اگر کوئی ہمیں صحیح معنوں میں لیڈر مل جائے، صحیح معنوں میں پاکستان کی جو جمہوریت قائم دائم ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال کے اندر پاکستان واپس اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن سر جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ پہلے تو روتا ہے کہ بجٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو بجٹ مل بھی جاتا ہے، وہ کہیں سے قرض لے کر آگے بڑھ بھی جاتے ہیں تو بھی کچھ نہیں کر پاتے. مطلب پچھلی حکومت کے ہی لارے جو ہیں وہ لاپتے رہتے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. تو جو اب بھی اس وقت موجود ہیں اقتدار میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں پچھلے دنوں میں ایک TV چینل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس وقت ملک اس پوزیشن میں ہے
کہ میرے خیال میں اپنی ذاتی جنگیں چھوڑ کر سب کو ایک پیج پر بیٹھنا چاہیے, سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائے, چاہے پی ٹی آئی ہے, پیپل پارٹی ہے, جے یو آئی ہے, نون لیگ ہے, کیو لیگ ہے, ایم کیو ایم ہے, جتنی ملک کی پارٹیاں ہیں, فنکشن لیگ ہے, جتنی پارٹیاں بھی ہیں, ان سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے اور ملک کی بھلائی کے لیے جو کوئی راستہ نکالیں مل کے, جو عوام کو بتائیں کہ ہم سب مل کر یہ کام کریں. بھائی آپ کی سیاست, اگر ملک صحیح چل رہا ہے تو آپ کی سیاست بھی ہوگی, آپ لوگ بھی ہوں گے, لیکن اگر آپ اسی طرح کوئی کسی کی ٹانگیں کھینچتے رہو گے تو میرے ملک کو ڈبوتے رہو گے. ایک کوئی کسی کے اوپر کرپشن کے چارج کرتے رہو گے تو ملک ڈوبتا رہے گا. جس طرح آج آپ کے سامنے آج دیکھیں ڈیزل جو ہے نا 263 روپے لیٹر ہے. کیا جو ہے نا سب سے اس لیے مہنگائی زیادہ آئے گی کہ ایک ٹرکس والا جو ہے یہاں سے لے کر وہ جو اپنا سامان لے کے آ جائے گا تو وہ کیا مفت تو نہیں آئے گا نا, اس سے کتنا ذرا وہ جو پڑتا ہے. اس طرح پیٹرول ہے وہ 200 میرے خیال میں 37 روپے لیٹر ہو گیا ہے. تو ایک موٹر سائیکل والا آدمی جو 500 یا 700 800 روپے کی دیہڑی کماتا ہے, وہ اگر 2 لیٹر روز کے پیٹرول چلائے گا تو اس کے 500-550 روپے جو ہے نا پیٹرول میں لگ جائیں گے, تو وہ کیا اپنے بچوں کو کھلائے گا. یہ سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے اگر اس ملک کی قیادت ایک پیج پہ آ جائے, اور ایک پیج پہ آنے کے بعد وہ صحیح مل کر کام کریں. ملک کی مفاد کے لیے جو بھی کام ہے اس میں سب گٹھے ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے پڑوسی ملکوں نے یا دوسرے ملکوں نے ہمیشہ سے ہمارے اوپر جو ہے نا حاوی اس لیے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں رسہ کشی میں لگے رہتے ہیں. چاہے ہماری فوج کا کوئی معاملہ ہو یا چاہے کسی چیز کا بھی ہو, ہمارے سیاستدان ہمیشہ جو ہے نا وہ اسی جنگ میں مصروف رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے ملک پاکستان جو ہے نا وہ بہتر پوزیشن سے نہیں ہوگی. لیکن اللہ سے ضرور امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا لیڈر نکلے گا کہ جو اس نظام کو بدلے گا انشاءاللہ. تو سر ابھی الیکشن جب ہوں گے تو ایف ڈی ایف کا ارادہ ہے کہ وہ آ کر الیکشن میں جو ہے وہ نامینیٹ ہوں یا وہ آ کے الیکشن کے لیے کھڑے ہوں؟ بالکل الحمدللہ ہم نے اس وقت بلوچستان سے ہماری 2 یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں سے ہماری 2 سیٹیں جو ہے نا ہم نے نکالی ہیں. اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ دیکھیں لوگ چینج مانگ رہے ہیں اور چینج کرنے کے لیے ہمیں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور کوشش کریں گے, سوچتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں ملک میں. اگر نہ بن سکی تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ ہم اسمبلی کے اندر کھڑے رہیں گے اور وہاں ہم ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. تو ضرور کوشش ہے ہماری کہ ہم آگے نکلیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا کرنل جاوید مجتبیٰ کی قیادت میں بہترین لوگ موجود ہیں. انشاءاللہ ان سب کو میدان میں اتارا جائے گا اور ہم الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ اسمبلی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور جو پوچھیں گے میرا یہ وعدہ ہے عوام سے, اور ہمارے چیئرمین کا بھی انشاءاللہ میں وہی لفظ بول رہا ہوں جو چیئرمین صاحب کے ہیں کہ ہم ڈیلیور کریں گے. ہم عوام کو قانون اور رول آف لا ضرور دیں گے. جب قانون آپ کا درست ہو جاتا ہے تو ملک کے 90% معاملات درست ہو جاتے ہیں. جب قانون ہی نہیں ہے تو آپ کا ملک کس طرح آگے چلے گا جو ہے. جی یہ تھے ہمارے ساتھ سردار بابر عباسی صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی تو میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گی کہ جہاں آپ نے اتنی ساری پارٹیوں کو چانس دیا وہ آ کر کھڑے ہوئے ان کا, اس کے بعد بھی ہم نے کراچی کا حال یا پاکستان کا حال ہم نے دیکھا کہ کیا کہاں پر پہنچا ہوا ہے ہمارا کراچی یا ہمارا پاکستان. تو میں آپ سے اتنا بولوں گی کہ ان کو بھی ایک موقع دیا جائے تاکہ یہ بھی اقتدار میں آئیں اور اپنا لوہا منوا سکیں. کیمرہ مین قاسم کے ساتھ ثنا خان, CNBC سٹی نیوز, کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.